اسلام بطور تہذیب اس وقت ایک زندہ حقیقت نہیں ہے، اور آپ نے جو موضوع چنا ہے وہ صحیح چنا ہے، لیکن اس کا شعور اور ادراک پوری طرح ٹھوک بجا کے اپنے دلوں میں کر لینا چاہیے کہ یس ایسا ہی ہے۔ وہ جیسے مسلمان آج دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ایسے ہی آج دنیا میں اسلامی تہذیب کہیں موجود نہیں ہے۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس دنیا کا تصور ہے کہ یہ گاؤں کی مانند ہو گئی ہے، اور اس گاؤں میں جس چودھری کی بات چلتی ہے وہ مغربی تہذیب ہے، وہ ہماری اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ اور اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب میں جو بنیادی فرق ہے وہ روح و بدن کا فرق ہے۔ اسلامی تہذیب ایمان پر کھڑی ہوتی ہے اور مغربی تہذیب مادہ پرستی پر کھڑی ہے۔ جتنے فلسفے دنیا میں مروج ہیں ان کا تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے، ان کی بنیاد میں مادہ پرستی کی شراب سے سیراب کیے گئے ہوں گے، اور اسلامی تہذیب کی بنیاد ایمان ہے۔ از آدم علیہ السلام تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس علم پر کھڑی ہے اسلامی تہذیب وہ ایمان کا علم ہے، علم حقیقت ہے۔ اب چونکہ ہمارے موضوع کا پہلا جز ہے تعلیم، اور تعلیم سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ظاہر ہے ابھی بھی بات ہو رہی تھی، لیکن یہ کہ اگر ہم اس بات کو وسعت دیں تو دو قسم کے ادارے ہمارے سامنے ہیں، دینی تعلیم کے ادارے اور دنیاوی تعلیم کے ادارے۔ پھر دنیاوی تعلیم کے اداروں میں بھی کئی اقسام آ جاتی ہیں، طبقاتی بنیاد پر بھی تقسیم ہے، یہ بیکن ہاؤس ہے اور سٹی سکول سسٹم ہے، اور یہ ذرا جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کے لیے بھی ایک نظام ہے۔ پھر ان کی آتما کو بھی پرسکون رکھنے کے لیے انگلش میڈیم ہے اور یہ کہ اردو میڈیم ہے۔ دیہات اور شہر کا بھی فرق ہے، تو ہمارا تو وہ نظام تعلیم بھی پتہ نہیں کتنے قسم کی جو ہے اقسام میں تقسیم ہے، اور وہ بھی بوسیدہ ترین ہے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ لیکن جو بڑی تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم۔ آپ اہل علم ہیں، جب اہل علم کی بات کرتے ہیں تو اسے دو حصوں میں تو تقسیم نہیں کرتے۔ علم تو ایک وحدت ہے، ہاں اس کے آگے دو بازو ہیں کہہ لیجئے، اس کی دو شاخیں ہیں کہہ لیجئے۔ العلم و علمان، علم ابدان و علم الادیان، علم کے دو شاخیں ہیں، اس کے دو حصے ہیں، دو اس کے دریا ہیں، ایک علم الابدان ہے، ایک علم الادیان ہے، ایک دین کا علم ہے، ایک باڈیز کا علم ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ دنیا کا اختیار جو اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ دنیا کے علم کی بنیاد پر دیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرشتوں نے کہا تھا ہم آپ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں، آپ کی تحمید بھی کرتے ہیں، تو یہ خلافت ہمیں گویا مل جانی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ذرا چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ جب انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے تو آدم سے پوچھا آپ بتاؤ، انہوں نے بتا دیے خواص، یہ سارا فزیالوجی کیا ہے، فزکس کیا ہے، یہ جس کو آئے گا خلافت اس کو ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے اندر امامت کا رنگ تب پیدا ہوگا جب اسے وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دکھوں سے، تکالیف سے، بدامنی سے، فساد سے، عالمگیر جنگ سے، جنگ عظیم نمبر 1 سے، تیسری جنگ عظیم سے وہ تب بچے گا جب اس علم کی پیروی کرے گا جو ہم انسان پر اتاریں گے، وگرنہ محض علم الابدان جو ہے وہ لڑائی نہیں ختم کر سکتا، اختیار دے سکتا ہے، زمین کی طاقتیں ہاتھ میں آ جائیں گی، آپ 440 کیا 11,000 کیا 1,32,000 وولٹ کرنٹ قابو کر لیں گے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے جنوں سے بہت بڑی طاقت ہے جو آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ آپ جو ہے ہواؤں میں اڑیں گے، پانیوں میں تیریں گے، بلکہ ڈبکیاں لگائیں گے، اندر غوطے لگا کے چیزیں نکال کے لے آئیں گے، لیکن آپ کو زمین کے اوپر رہنے کا طریقہ نہیں آ سکے گا۔ We are taught to fly in the air like birds and to swim in the water like fishes. But how to live on earth? We do not know. اور اس کے لیے جو انسان نے اپنی سوچ و بچار سے مادی بنیاد ڈھونڈی ہے زمین پر رہنے کی، تو وہ اس کو بڑا مختصر انداز میں بیان کر دیا مارکس نے، جو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کے اصول ہیں کہ ایک دعویٰ آتا ہے، پھر اس کا جواب دعویٰ آتا ہے، ان کے درمیان کانفلکٹ تصادم ہوتا ہے، اس سے انسان سیکھتا ہے،
اور پھر جب انسان سیکھتا ہے تو پھر ایک ان دونوں کا ترکیب دعویٰ بنتا ہے، یعنی تھیسس، اینٹی تھیسس، اور اس کا پھر سنتھیسس. یہ اگر اس میں 1 صدی لگتی ہے تو 3-4 کروڑ لوگ مرتے ہیں اس میں، اور پھر جا کے انسان ایک جگہ پہ پہنچتا ہے، اور جس پہ پہنچتا ہے وہ بھی حتمی نہیں ہوتی، وہ بھی کامل نہیں ہوتی، وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی. لہٰذا وہ پھر ایک دعویٰ بنتا ہے جس کا اس میں بھی کمیاں ہوتی ہیں، تو اس کا بھی ایک اینٹی تھیسس آتا ہے. تو یوں زگ زیگ میں انسانی تمدن، تہذیب آگے بڑھتی رہتی ہے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو ایک اس ذریعے سے کہ جو ما فوق الفطرت ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے اسے کچھ علم دے دیا جائے، اللہ اپنے علم میں سے اسے کوئی سمجھ دے دے. ایک رسول چنے فرشتوں میں سے، ایک نبی چنے انسانوں میں سے، اور اپنا پیغام آج کے انسان کے پاس پہنچا دے. جو اس کی علمی سطح ہے اس کے مطابق اسے دے دے، آج تیرے لیے گائیڈنس یہ ہے. تو یہ جو سنتھیسس ہوگا یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یہ پرفیکٹ ہوگا. جب یہ پرفیکٹ سنتھیسس آپ کے پاس آئے گا تو آپ کے لیے خوف اور حزن ختم ہو جائے. کانفلکٹ ختم ہو گیا تو خوف اور حزن ختم ہو گیا.